السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع السبیل من اناب الی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہوا واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی ذات پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اولیاء کرام بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، امام اعظم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، غوث اعظم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، غریب نواز بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، غرض کہ تمام اولیاء کرام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگوں، ہمارے محبوب کے راستے پر چلو، اولیاء کرام کے راستے پر چلو، صحابہ کرام اہل بیت کے راستے پر چلو، امام اعظم کے راستے پر چلو، غوث اعظم کے راستے پر چلو، غریب نواز کے راستے پر چلو، بابا فرید کے راستے پر چلو، غرض کے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے راستے پر چلو۔ یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور کمال اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے سید عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، ہمارا طریقہ یعنی سلسلہ قادریہ 8 باتوں پر مبنی ہے۔ ایک کتاب و سنت کی پیروی، دوسرا قلب سلیم، تیسرا سخاوت، چوتھا خیر خواہی، پانچواں کف الاذی یعنی دوسروں کو تکلیف سے بچانا، چھٹا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، ساتواں عفو درگزر یعنی معاف کر دینا، اور آٹھواں فقر و بے نیازی کو اختیار کرنا۔
تو سلسلہ عالیہ قادریہ کی یہ 8 بنیادیں ہیں، یعنی جو بھی قادری ہے عاشق غوث پاک ہے، غوث پاک کی محبت کا دم بھرتا ہے، اسے چاہیے کہ یہ 8 کام لازمی کیا کرے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کی پہلی بنیاد ہے کتاب و سنت کی پیروی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھے۔ ہمارے یہاں رسم و رواج کو دیکھا جاتا ہے، لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر قادری کو، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو معاملات کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھ، اس کا ہر معاملہ، ہر کام قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ہر حال میں 3 باتیں لازم ہیں۔ ایک امر یمتثلہ، شریعت کا حکم کہ اس پر عمل کرے۔ دوسرا نہی یجتنبہ، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے۔ اور تیسرا قدر یرضا بہ، تقدیر کہ اس پر ہمیشہ راضی رہے۔ حضور غوث پاک مزید فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان 3 باتوں سے، ان 3 باتوں میں سے ایک بات سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دل کو ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے۔ بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے تو پہلی بنیاد سلسلہ قادریہ عالیہ کی کتاب و سنت ہے۔ تو ہر قادری کو، عاشق غوث پاک کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھے۔ اور سلسلہ قادریہ کی دوسری بنیاد ہے قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو۔ تو معلوم ہوا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر و شرک سے پاک ہو، وہ دل جس میں بد عقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، وہ دل جس میں سرکشی نہ ہو، وہ دل جس میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، ایسے پاکیزہ قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ غوث پاک کی نصیحتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لہٰذا غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو بغض، حسد، کینہ، باطنی بیماریوں سے پاک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ای الناس افضل،
یعنی یا رسول اللہ لوگوں میں افضل کون ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کلو مخموم القلب وصدوق اللسان، یعنی ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے وہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، نہ اس کے دل میں سرکشی ہو، نہ اس کے دل میں بغض ہو، نہ اس کے دل میں حسد ہو، نہ اس کے دل میں کینہ ہو، اسے مخموم القلب کہتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا یتلو علیکم الآن من ھذا الحج رجل من اہل الجنہ، کہ اے میرے غلاموں ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس راستے سے آئے، ان کی داڑھی وضو کے پانی سے تر الٹے ہاتھ میں جوتا اٹھا رکھا تھا، وہ چلے آ رہے تھے۔ دوسرے دن بھی پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں ان صحابی کے گھر پہنچا اور ان سے عرض کی کہ میں آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ اس دوران میں نے انہیں رات میں قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھے، نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے، رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھے، تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تلاوت قرآن کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی مزید عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ جب وہ کروٹیں بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے، اور ایک اچھی عادت یہ تھی کہ یا تو وہ اچھی بات کہتے یا وہ خاموش رہتے۔ فرماتے ہیں جب 3 راتیں گزر گئی تو میں نے انہیں اصل بات بتائی کہ 3 دن تک پیارے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور 3 دن اس بشارت کے مستحق آپ ہوئے، تو میں آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں، رات میں کون سا عمل سر انجام دیتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں جس کی بنا پر 3 دن تک مسلسل اس بشارت کے آپ مستحق ہوئے۔ لیکن میں نے آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا ہے، نہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، نہ نوافل پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ مسجد کو عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابی نے فرمایا میرا عمل تو وہی ہے جو تم دیکھ چکے ہو، البتہ ایک مزید عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر میں حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات، سلسلہ عالیہ قادریہ کی دوسری بنیاد قلب سلیم ہے، ایسا دل جو گناہوں سے پاک ہو، باطنی بیماریوں سے پاک ہو، بغض، حسد، کینہ، ان تمام روحانی بیماریوں سے پاک ہو۔ تو ہر قادری کو چاہیے، ہر عاشق غوث پاک کو چاہیے کہ وہ اپنے سلسلے ہر عاشق رسول کو، عاشق غوث پاک کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک رکھے، باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔
تو سلسلہ عالیہ قادریہ کی 8 بنیادیں ہیں، جس میں سے 2 بنیادیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ سلسلہ قادریہ کی تیسری بنیاد ہے سخاوت، اور یہ ایک مستقل موضوع، اس پر آپ کئی جمعہ تک بیان سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن میں غوث پاک کی سخاوت بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کیسے سخی تھے۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سید عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے، کثیر تعداد میں مریدین خدام آپ کے ساتھ۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، اس کا نام تھا حلہ۔ حضور غوث پاک نے اس گاؤں میں رکنے اور رات گزارنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ خادم کو حکم دیا کہ گاؤں میں جو سب سے غریب اور پریشان حال گھر ہو، ایسا گھر تلاش کرو، سب سے غریب گھر تلاش کرو۔ چنانچہ خادم گاؤں میں گیا اور سب سے غریب گھر تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے اس کی نظر ایک مکان پر پڑی جو سب سے پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ ایک بوڑھا بوڑھی اس میں رہتے تھے، ساز و سامان بھی کوئی نہیں تھا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گزارنے کے لیے اس گھر میں تشریف لے گئے، سلام عرض کیا اور وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ اب اس غریب کی قسمت جاگ اٹھی، خود سرکار غوث پاک اس کے گھر تشریف لے آئے تھے، اس کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا تھا، اس نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ حضور غوث پاک اپنے خادموں کے ساتھ اس گھر میں قیام پذیر ہو گئے۔ غوث پاک کوئی معمولی ہستی اور شخصیت نہیں تھی، ایک بڑا نام تھا، دور دور تک شہرت تھی۔ حلہ گام میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ خبر تھوڑی ہی دیر کے بعد پورے گاؤں اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئی۔ وہاں کے علماء، مشائخ، امیر، کبیر، مالدار لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہونے لگے۔ سب کا یہی مطالبہ تھا کہ حضور یہ پرانا گھر ہے، یہاں آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ لیکن غوث پاک نے کسی کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ اسی پرانے گھر میں رہنا پسند فرمایا۔ اب لوگ اسی گھر میں نذرانے لے کر آ رہے ہیں، کوئی بکری لے کر آ رہا ہے، کوئی گائے اور بھینس لے کر آ رہا ہے، کوئی سونا چاندی لے کر آ رہا ہے، کوئی درہم و دینار لے کر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غریب کا گھر نذرانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال، سارے نذرانے اس غریب کو عطا فرما دیے اور وہ اپنے گاؤں کا سب سے امیر شخص بن گئے۔ محترم حضرات، یہ غوث پاک کی سخاوت کا عالم تھا۔ تو سلسلہ عالیہ قادریہ کی تیسری بنیاد سخاوت ہے۔ ہر قادری کو چاہیے، ہر عاشق غوث پاک کو چاہیے کہ اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کرے۔ محترم حضرات، حضور غوث پاک کی نسبت ملنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ بہجت الابرار، حضور بہجت الاسرار، حضور غوث پاک کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ بغداد شریف کے قبرستان میں ایک قبر تھی، اس کے اندر سے مردے کی آوازیں، چکھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ لوگوں کو تشویش ہوئی، چنانچہ اس واقعے کی خبر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کو دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جس کی قبر ہے کیا اسے مجھ سے نسبت ہے، یعنی کیا وہ میرا مرید ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں علم نہیں ہے۔ فرمایا کیا وہ میرے اجتماع میں آیا کرتا تھا؟
عرض کیا حضور ہمیں معلوم نہیں؟ فرمایا کیا کبھی اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب حضور غوث پاک نے آنکھیں بند کی، سر اقدس کو جھکا لیا، اچانک آپ کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، سر اقدس اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے اس مراقبے کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ اس شخص نے میری زیارت بھی کی تھی، مجھ سے حسن جن بھی رکھتا تھا اور مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، لہذا اس نسبت کی بنیاد پر اس پر رحم کر دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ محترم حضرات، حضور غوث پاک کے ساتھ نسبت کا حاصل ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ شیخ علی ابن حیدی فرماتے ہیں کہ کسی پیر کے مرید اتنے سعادت مند نہیں جتنے سعادت مند غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ قیامت تک میرے مریدوں میں سے جو بھی ٹھوکر کھائے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ تو قادری ہونے کے بہت فائدے ہیں، لہٰذا جو لوگ ابھی تک مرید نہیں انہیں چاہیے کہ سلسلہ قادریہ کے اندر بیعت ہو جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرید کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا۔ تو کتنی بڑی نسبت ہے محترم حضرات، اور یہ کمال کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں سرکار غوث پاک کیسے اللہ کے ولی ہے اور آپ کیسے کرم فرماتے ہیں۔ تفریح الخاطر کتاب کا نام ہے، اس میں ہے کہ مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، غوث پاک کا بڑا دیوانہ تھا، بڑا عاشق تھا، اور اس نے دل میں پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ مرید بنوں گا تو غوث پاک ہی کا بنوں گا۔ آپ سے بیعت کے لیے بغداد شریف جانا چاہتا تھا، مگر اس کی قسمت کے کبھی بغداد شریف جانا نصیب نہیں ہوا۔ یوں ارادے باندھتے باندھتے 40 سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کی، بغداد شریف پہنچ ہی گیا۔ جب یہاں آیا تو معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر، سالوں کی خواہش آج پوری ہوئی، محبوب پردے میں تشریف لے گئے۔ بہت صدمہ ہوا، خیر مزار شریف پر حاضری تھی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوا تو اس پر کرم ہو گیا۔ وہی غوث پاک جن کی محبت کے چراغ سالوں سے دل میں جلائے تھے، وہی غوث پاک نے حالت بیداری میں اپنا دیدار بھی عطا کیا، مرید بھی بنایا، اور ایک ہی نظر سے درجہ انابت پر پہنچا دیا۔ المدد المدد المدد۔ محترم حضرات، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لائے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیں اولیاء اللہ کو اپنا آئیڈیل بنانا، انہیں بنانا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کی ادائیں اپنانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کی سنتیں اپنانی ہے جو اللہ کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی جیسا ہے، انہی میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جسے جس شخص کا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث پر غور فرمائیے، جنہیں فلمی ایکٹرز کی اسٹائل اچھے لگتے ہیں، جو یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز اور کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جنہیں غیر مسلم
मुस्लिमों की अदाएं अच्छी लगती है, जो खाने पीने पहनने में उठने बैठने में चाल ढाल में मुशरिकों के अंदाज अपनाते हैं, हदीस पाक के मुताबिक उन्हीं के जैसे हैं। और दूसरी तरफ कितने खुश नसीब है वो लोग जिन्हें प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों से मोहब्बत है, प्यारे मुस्तफा की अदाओं से मोहब्बत है, जिन्हें गौसे पाक की अदाएं अच्छी लगती है, गरीब नवाज की अदाएं अच्छी लगती है, बाबा फरीद की अदाएं अच्छी लगती है, औलिया अल्लाह के तरीके जिन्हें अच्छे लगते हैं। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अल्लाह के नेक बंदे थे और मुगलिया सल्तनत के बादशाह और शहंशाह भी थे। उलमा ने लिखा कि ये अपने जमाने के मुजद्दिद थे, मुजद्दिद फतवा आलमगीरी जिसका मुताला करके दुनिया का हर मुफ्ती फतवा देता है, ये हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तैयार करवाई। तो आपके दरबार में एक मर्तबा एक शख्स आया और अर्ज किया कि हुजूर आलीजा बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके दरबार में अहले फन की बड़ी कदर की जाती है। तो आपने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है, अहले फन की कदर होनी चाहिए और हमारे यहाँ की जाती है। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक बहरूपिया, अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि कोई भी रूप धार लेता हूँ, सामने वाला मुझे पहचान नहीं सकता। बादशाह सलामत ने फरमाया ठीक है, तुम अपना फन दिखाओ, जिस दिन तुमने ऐसा रूप धार लिया कि मैं तुम्हें पहचान न सका, उस दिन मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब वो शख्स चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह सलामत बीमार हो गए। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। एक दिन दरबार में आकर इत्तला दी कि बादशाह सलामत आपके बीमार होने की खबर ईरान में पहुंच गई। शाह ईरान ने आपके इलाज के लिए एक तबीब भेजा है जो बाहर खड़ा है, इजाजत हो तो खिदमत में हाजिर। बादशाह ने तबीब को अंदर आने की इजाजत दी। थोड़ी देर के बाद एक तबीब दरबार में दाखिल हुआ। बड़ा सा जुब्बा पहना है, सर पर भारी दस्तार बांधी है, पीछे पीछे गुलामों की एक कतार है जिन्होंने काफी दवाइयाँ सरों पर उठा रखी है। तबीब ने हाजिर होकर सलाम अर्ज किया और बादशाह सलामत का हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ा। तो बादशाह सलामत मुस्कुराए और फरमाया मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तबीब नहीं वही बहरूपिये हो। बेचारे को बड़ी शर्मिंदगी हुई, चला गया। काफी अरसे के बाद ईद उल फित्र का दिन आया। नमाज ईद के बाद तख्त दरबार लगाया गया। बादशाह सलामत तख्त पर जलवागर हुए, इर्द गिर्द के मुल्कों से आए हुए तोहफे पेश किए गए। इस दौरान एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज किया कि हुजूर मैं फला मुल्क का कासिद हूँ और हमारे बादशाह ने आपके लिए एक अनमोल हीरा तोहफे में भेजा है। ये कहकर उसने तोहफे का डिब्बा खोला, बादशाह के सामने कर दिया। बादशाह मुस्कुराए और कहा कि इस बार भी पहचान लिया, तुम वही बहरूपिये हो। फिर वो चला गया और उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब ऐसा रूप धारूंगा कि बादशाह सलामत कभी पहचान नहीं सके। एक लंबे अरसे के बाद बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह लश्कर लेकर जंग के लिए रवाना हुए। बादशाह आलमगीर ये अल्लाह के नेक बंदे थे और औलिया अल्लाह से आपको बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी। रास्ते में जहाँ जहाँ वली कामिल का मज़ार आता लश्कर को रोक देते, हाजिरी देते, फातिहा पढ़ते, औलिया अल्लाह का फैज़ हासिल करते आगे बढ़ जाते। चलते चलते एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो बादशाह सलामत ने देखा एक पहाड़ के दामन में हजारों लोगों का हुजूम है। बादशाह को हैरानी हुई कि इस बेआबाद इलाके में लोगों का इतना हुजूम किस लिए।
लोग यहाँ जमा क्यों है? मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि कोई अल्लाह का नेक बंदा इस पहाड़ की गार में रहता है, बड़े कमाल के बुजुर्ग, हर वक्त याद इलाही में आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। लोग दूर दराज से उनकी जियारत के लिए आते हैं। ये सुनकर बादशाह को भी जियारत का शौक पैदा हुआ, चुनांचे लश्कर को रोक दिया गया। रात वही गुजारी, सुबह हुई, बादशाह ने गुस्ल किया, नया लिबास पहना, खुशबू लगाई, नंगे पैर गार में तशरीफ ले गए। देखा एक बुजुर्ग आंखें बंद किए बैठे हैं। बादशाह सलामत अदब के साथ जाकर बैठ गए। बोलना बात करना तो दूर की बात, बुजुर्ग ने आंख खोलकर देखा तक नहीं। बादशाह सलामत बड़े मुतासिर हुए कि कैसे अल्लाह के वली दुनिया से कैसी बेरगबती है कि वक्त का बादशाह आया है और उन्हें कोई परवाह नहीं। काफी देर के बाद बादशाह ने वापसी का इरादा किया, अपनी जगह से खड़े हुए और बुजुर्ग के कदम चूमने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। बुजुर्ग ने बादशाह का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बादशाह सलामत, अब मैं जीत गया हूँ, मैं वही बहरूपिया हूँ। बादशाह हैरान हो गया कि जिसे मैं बुजुर्ग समझता था वो तो बहरूपिया निकला। बहरहाल बादशाह ने अशरफियों की थैली निकाली और कहा ये तुम्हारा इनाम है, मगर अब उसकी हालत बदल चुकी थी। उसने कहा कि बादशाह सलामत, अब मुझे इन सिक्कों की जरूरत नहीं है, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, मैंने चंद दिन नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार की, अल्लाह वालों का तरीका इख्तियार किया, तो इस चंद दिनों की निस्बत की बरकत ये है कि अल्लाह ने वक्त के बादशाह को मेरे कदमों में खड़ा कर दिया। अगर मैं वाकई सच्चे लोगों के रास्ते पर चलूंगा तो अल्लाह की कैसी करम नवाजिया होगी। मोहतरम हज़रात, जरा गौर करे, उसने झूठ मूठ की अदाएं अपनाई, झूठ मूठ नेक लोगों जैसा बना तो अल्लाह ने नेक लोगों का रास्ता उसे अता फरमा दिया और वो खुद भी नेक बन गया। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह वालों की अदाएं अपनाए, वैसे पाक की अदाएं अपनाए, रुजू करने वालों की अदाएं अपनाए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाए, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।